مہرو اور مریم مل کے زارا اور ہادی کو جدا کرنے کے جو پلانز بنا رہے ہیں، بہت جلد ان کا راز کھلنے والا ہے۔ اور دوسری طرف مہرو اور سلمان کے چکر کے بارے میں بھی بہت جلد فرحہ کو پتہ چل جائے گا، جس کے بعد ان دونوں کو وہ سزا ملے گی کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ فی الحال تو سلمان مہرو کو بلا کے اپنی آگے کی پلاننگ بتاتا ہے کہ اب تم نے زین کا گھر اپنے نام لگوانا ہے۔ مہرو سلمان کی عقل پہ تشویش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ سلمان، بھلا فرحہ آنٹی اپنا اتنا عالی شان بنگلہ میرے نام کیوں کریں گی؟ تو سلمان مہرو سے کہتا ہے کیونکہ ابھی تک انہیں نہیں پتا کہ تمہاری پریگنینسی ختم ہو چکی ہے۔ اب تمہیں زین کو اپنی باتوں میں لینا ہوگا، اسے کہو کہ میں تمہیں زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے جا رہی ہوں، تو کیا اس کے بدلے میں تم یہ گھر میرے نام کر سکتے ہو؟ اور زین جو اپنے ہونے والے بچے کے لیے اتنا ایکسائٹیڈ ہے، وہ اس وقت تمہاری کوئی بھی شرط ماننے کو تیار ہو جائے گا مہرو۔ اور جب زین اپنی ماں کے سامنے ضد کرے گا تو فرحہ میم کو مجبوری کے تحت یہ گھر تمہارے نام کرنا ہی ہوگا۔ سلمان تو یہی خواب سجائے بیٹھا ہے کہ جیسے ہی یہ گھر مہرو کے نام ہوگا، سلمان کسی طرح سے یہ گھر مہرو سے اپنے نام ٹرانسفر کروائے گا اور اس کے بعد مہرو کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ لیکن سلمان کو یہ نہیں پتا کہ فرحہ میم نے پہلے ہی مہرو کے پیچھے اپنے خاص بندے لگا دیے ہیں، جو مہرو کی پل پل کی رپورٹ فرحہ کو پہنچاتے رہتے ہیں، اور بہت جلد فرحہ کو پتہ چل جائے گا کہ سلمان اور مہرو دونوں مل کے کیا کھچڑی پکا رہے ہیں۔ فرحہ فی الحال مہرو کے خلاف کوئی انتہائی قدم صرف اس لیے نہیں اٹھا رہی کہ اسے یہ نہیں پتا کہ مہرو کی پریگنینسی ختم ہو چکی ہے، اور وہ اسی انتظار میں ہے کہ جیسے ہی زین کا بچہ دنیا میں آئے گا، اس کے بعد فرحہ مہرو کے خلاف انویسٹیگیشنز کروائے گی۔ لیکن اب فرحہ کو مہرو کی پریگنینسی کے بارے میں بھی تھوڑا شک ہونے لگتا ہے کہ مہرو کی صحت تو ویسی کی ویسی ہے، لگتا ہی نہیں کہیں سے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرحہ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ خود ہی مہرو کو ہاسپٹل لے کے گئی تھی جب مہرو یک دم بے ہوش ہو کے زمیں بوس ہوئی تھی۔ تب فرحہ کی فرینڈ نے ہی بتایا تھا کہ مہرو امید سے ہے۔ بہرحال فرحہ سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے مہرو نے اندر ہی اندر کوئی ایسا کھیل کھیلا ہو جس کا میرے بیٹے کو اور مجھے علم نہ ہو۔ تبھی فرحہ مہرو سے کہتی ہے کہ میری دوست آصفہ یا صفیہ، کچھ ایسا ہی نام لیا تھا فرحہ نے، کہ وہ آؤٹ آف کنٹری سے واپس آ رہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تمہارا اس کے پاس جا کے کمپلیٹ چیک اپ کرواؤں۔ اب اس ڈاکٹر کا نام سن کے جس طرح سے مہرو چونکتی ہے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ مہرو کی پریگنینسی ٹرمینیٹ ہوتے وقت ٹریٹمنٹ اسی ڈاکٹر نے کیا تھا۔ بہرحال مہرو تو فرحہ کے سامنے جھوٹے بہانے بناتے ہوئے کہتی ہے کہ ممی، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے اپنی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیا ہے۔ لیکن فرحہ بھی بضد ہے۔ اگر مہرو فرحہ کی ڈاکٹر کے پاس جانے سے بار بار انکار کرے گی تو فرحہ مہرو سے کہے گی کہ ٹھیک ہے، تم جس ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہو اگر اسی سے سیٹسفائیڈ ہو تو اسی سے چیک اپ کرواتی رہو، لیکن مجھے اپنی فائل تو دکھاؤ جو تمہاری ڈاکٹر نے تمہیں بنا کے دی ہے، میں اپنی فرینڈ سے وہ فائل چیک کروا لیتی ہوں۔ یہاں پر مہرو یقیناً پھنس جائے گی، کیونکہ اس نے تو کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہی نہیں اور نہ ہی اس کے پاس منتھلی چیک اپ کی فائل ہے۔ اور یقیناً اس کے بعد یہی ہوگا کہ فرحہ کی وہی گائناکالوجسٹ فرینڈ اچانک گھر آئے گی اور مہرو کو دیکھتے ساتھ پہچان لے گی کہ کچھ عرصہ پہلے مہرو اس کے ہاسپٹل آئی تھی، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی پریگنینسی ٹرمینیٹ ہو چکی تھی۔ جب وہ فرحہ کو بتائے گی تو فرحہ چونک اٹھے گی کہ اس کا مطلب مہرو ہم سے اتنا بڑا راز چھپا رہی ہے۔ خیر فی الحال تو مہرو جب منہ بنا کے اپنے کمرے میں جاتی ہے تو فرحہ اس کے پیچھے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم نے جیولری کی چوری کے بارے میں جو جھوٹ بولا ہے، میں نے بھی زین کی طرح اس پہ یقین کر لیا ہے، اور مجھے اچھے سے پتا ہے کہ تم نے پہلے ہی زین کو پولیس کے حوالے سے ڈرونی کہانیاں سنا کے ڈرا رکھا تھا، تبھی تو زین پولیس کا نام سنتے ہی اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا۔ لیکن مہرو فکر نہ کرو، میں تمہارے خلاف ایسی پولیس انویسٹیگیشن کرواؤں گی کہ زین کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارا سارا معاملہ بھی کھل کے آ جائے گا۔ اب مہرو جب یہ بات سلمان کو بتائے گی تو سلمان کو اپنے جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ وہ تو ویسے بھی اب مہرو سے محبت نہیں کرتا، وہ تو محض مہرو کو لوٹ کے یہاں سے فرار ہونا چاہتا ہے تاکہ مہرو سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لے سکے۔ جس طرح مہرو نے سلمان کو اس کی ماں کے سامنے ذلیل کیا تھا، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، سلمان بھلا اپنی انسلٹ کیسے بھول سکتا ہے؟ خیر دوسری طرف اگر بات کریں ہادی اور زارا کی، تو ہادی خود ہی زارا کو منانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ابھی تک ان کے درمیان میں وہ غلط فہمی قائم ہے
کیونکہ ہادی کہتا ہے کہ زارا میں اس دن مریم کو پک کرنے نہیں آیا تھا، جبکہ زارا کو لگتا ہے کہ ہادی مسلسل مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ آنکھوں دیکھا تو جھوٹ نہیں ہو سکتا نا، اور زارا نے خود ہادی کی گاڑی دیکھی تھی جس میں مریم سوار ہوئی تھی۔ زارا کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہادی مجھ سے اتنی بڑی بات کیسے چھپا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہادی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جب زارا کو یہ کہتا ہے کہ اگر مجھ پہ یقین نہیں تو میں ماموں کو کال کر کے تمہاری بات کروا دیتا ہوں، ان پہ تو تمہیں یقین ہے نا، یہاں بھی زارا ہادی کو کال کرنے سے منع کر دیتی ہے، حالانکہ اگر زارا بات کر لے تو اس کے دل کی تسلی تو کم سے کم ہو جائے۔ خیر، اب ہادی جب گھر جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا سوچ کے اپنی ماں سے بات کرتا ہے کہ امی میں سوچ رہا ہوں کہ مریم کو واپسی کے لیے وین لگوا دوں، جبکہ اس کی امی کے دماغ میں تو مریم نے پہلے سے ہی یہ بات ڈال رکھی ہے کہ زارا اور ہادی کے مابین لڑائی چل رہی ہے اور اس کی وجہ میں ہوں، کیونکہ زارا مجھے ناپسند کرتی ہے اور شاید اسے میرا ہادی کے ساتھ یونیورسٹی میں آنا جانا بھی پسند نہیں، اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ زارا اور ہادی کی شادی کے بعد اپنے گھر واپس چلی جاؤں، جبکہ ہادی کی ماں کو یہ بات ہرگز پسند نہیں، اور ویسے بھی وہ مریم کے لیے اس لیے زیادہ فکر مند ہیں کہ ایک تو مریم کے ماں باپ دونوں ہی دنیا سے جا چکے ہیں، اور پھر مریم جس طرح سے دن رات ہادی کی ماں کی خدمت کر رہی ہے، ہادی کی ماں کو تو مریم کے گھر آ جانے کے بعد بہت سکون ملا ہے، تو وہ کسی صورت بھی مریم کو نہ تو یہاں سے جانے دے گی اور نہ ہی یہ بات پسند کرے گی کہ زارا مریم کے خلاف کچھ ایسا ویسا سوچے، کیونکہ بیچاری ہادی کی ماں بہت ہی سادہ نیچر کی خاتون ہے، ان کے تو دماغ میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ میں جس مریم پہ احسان کر رہی ہوں اور بظاہر جو بہت معصوم نظر آتی ہے، اندر سے وہی ہماری جڑیں کاٹنے میں لگی ہوئی ہے، اور وہ بھی اس مہرو کے اشاروں پہ چل کے۔ تبھی ہادی جب مریم کی وین کی بات کرتا ہے تو فوراً ہادی کی ماں پوچھ لیتی ہیں کہ ہادی مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا زارا کو مریم کا ہمارے گھر رہنا ناپسند ہے؟ اب یہ بات ہادی کو عجیب لگتی ہے کیونکہ زارا نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن مریم تک جب یہ بات پہنچے گی کہ ہادی نے مریم کے لیے وین کی تجویز دی ہے تو اسے بہت غصہ آئے گا، اور وہ زارا اور ہادی کا رشتہ ختم کرانے کے لیے اپنی پلاننگ کو مزید تیز کر دے گی اور جان بوجھ کے زارا کے سامنے یوں شو کرائے گی جیسے مریم اور ہادی ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں، لیکن مریم ہادی کے کہنے پہ زارا سے یہ سب چھپا رہی ہے۔ اور دوسری طرف مہرو سلمان کے کہنے پہ ایک طرف تو زین سے کہے گی کہ یہ گھر میرے نام لگا دو، اور دوسری طرف اپنی ہی ماں کے اکاؤنٹ میں پڑا پیسہ کسی طرح سے سلمان کو ٹرانسفر کر دے گی، کیونکہ سلمان مہرو کو یہی خواب دکھاتا ہے کہ ہم دونوں کے پاس جتنا پیسہ ہوگا ہماری آنے والی زندگی اتنی ہی خوبصورت ہوگی۔ تو ناظرین، اصل ٹرننگ پوائنٹ تو تب آئے گا جب سلمان مہرو کو دھوکہ دے کے یہاں سے فرار ہو جائے گا، اور اس کے بعد جا کے مہرو کو پتہ چلے گا کہ وہ تو خالی ہاتھ رہ گئی، اور زین کو بھی جب پتہ چلے گا کہ مہرو کی پریگننسی تو بہت پہلے کی ختم ہو چکی تھی اور وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، اور پھر مہرو کا سلمان کے ساتھ افیئر تھا، تو اسی زین کو مہرو سے شدید نفرت ہو جائے گی اور وہ اسے چھوڑنے میں ذرا دیر نہیں لگائے گا۔ بہرحال ناظرین، آپ میں سے کس کس کو زارا اور ہادی کی شادی کا بے چینی سے انتظار ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔